نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک ہم پہنچے تھے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑے دو جو غم تھے جن کا آپ نے سامنا کیا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، جو آپ کے غم گزار، آپ کی ساتھی، آپ کے دکھ سکھ کی آپ کو حوصلہ دینے والی، آپ کے بچوں کی ماں، آپ کی بہت ہی محبوب ترین بیوی، اور ان کا انتقال ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ عرصے کے بعد آپ کے چچا کا، جو کہ ظاہر ہے بہت زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے۔ ابو طالب آپ سے محبت بھی بہت زیادہ کرتے تھے، ہر طرح سے آپ کا ساتھ بھی دیتے تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے مکے والوں کی ہمت نہیں تھی کہ اس طرح کھلم کھلا آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکیں۔ بہت ان کو لالچ دیے گئے، ڈراوے دیے گئے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے سے کبھی پیچھے نہ ہٹے، گو کہ ایمان نہ لائے وہ آخر دم تک، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے ساتھ دیا۔ شیخ ابی طالب جو گھاٹی تھی جس میں کہ محصور کیا گیا تھا، وہاں بھی آپ کے ساتھ رہے، بلکہ آپ کے خاندان کے دوسرے لوگ بھی جو ایمان نہیں بھی لائے تھے، مشرک تھے، لیکن آپ کا ساتھ دیا انہوں نے۔ تو ایک کتنا محبت شفیق، یعنی باپ نہیں تھے تو باپ کی جگہ چچا ہی تھے، اور جو اپنی اولاد سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کی جان کی حفاظت کی فکر رہتی تھی انہیں، تو ان کا بھی انتقال ہوا۔ تو یہ دو بہت بڑے صدمے تھے، بہت بڑے غم تھے جس کا آپ نے سامنا کیا، اور آپ بہت دکھ سے اندر سے بھر گئے، اور ساتھ ہی ساتھ قریش کا جو ہے ظلم و ستم بھی بڑھتا گیا، کھلی ان کو جیسے کہ چھوٹ مل گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی اینڈ میں آپ سے کہا تھا کہ آپ ذرا سوچیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کے حالات تھے، کس طرح کے معاملات تھے، اور کس طرح کے مظالم تھے جس کا سامنا اس دور کے نئے نئے اسلام لانے والوں کو کرنا پڑ رہا تھا۔ تو کبھی آپ سب اپنے طور پہ سوچ سکتے ہیں، جیسے کہ میں سوچتی ہوں، کبھی میں کہتی ہوں کہ ایسے ہی ان سابقون اور اولون کا جو درجہ ہے وہ اتنا آگے اور اتنا بڑھ کے اللہ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جس طرح کا صبر کیا اور جیسی استقامت دکھائی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں کسی آزمائش میں، کسی ایسے امتحان میں نہ ڈالے۔ ہمارے ایمانوں کی اور ہمارے حوصلوں کی کیا کیا اوقات ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ تیز دھوپوں میں لوگ مسجدوں میں جانے سے کتراتے ہیں، شدید سخت گرمی میں روزے رکھنے سے لوگ جو ہیں وہ بہانے بازی کرتے ہیں، کہ شرعی عذر والے لوگوں کی بات نہیں کر رہی، جوانوں کی بات کر رہی کہ جی ہم تو دھوپ میں کام کرتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے لوگوں سے اس طرح کی باتیں سنوں گی، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، یا اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں۔ ہم اپنی بات کریں، ہم کسی دوسرے کی نہ کریں۔ ہمارے ایمان اور ہماری استقامت کا حال کیا ہے؟ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں آزمایا نہیں ہے، اس نے ہم پہ کوئی ایسی تکلیف، کوئی ایسی مشقت، کوئی ایسا ہم پہ مشکل، ہمیں کسی دوراہے سے ہمیں نہیں اس نے گزارا کہ جہاں پر ہمیں فیصلہ کرنا ہو، کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہو، ایک آسائشوں، آرام اور سہولتوں بھرا ہو، اور ایک تکلیفوں، مشکلات اور مظالم سے بھرا ہوا ہو، تو کیا کرتے فیصلہ ہم؟ دعا تو یہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، اور کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، اللہ اسلام پہ ہمیں قائم رکھے۔ اللہ پاک ہمارے لیے چاہے جو بھی اس نے ہمارے لیے پریشانی، تکلیف، غم ہماری قسمت میں لکھیں، ہمیں اپنی رضا پہ راضی رہنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم اس دور کے مسلمانوں کا جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یعنی اتنی بڑی بڑی تکلیفیں، جیسے کہ آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو بہت سنا ہوگا کہ کس طرح ان کے تپتی ہوئی ریت پہ ان کو، بلکہ بعض دفعہ انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا، اور ان کے سینے پہ پتھر کی سل رکھ دی جاتی تھی کہ ہل بھی نہ سکیں، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ صرف اس صورت میں نجات ملے گی کہ تم دوبارہ سے اپنے دین سے پھر جاؤ، اور وہ کہتے تھے احد احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ تو کس چیز نے ان کو اتنی طاقت دی تھی؟ یہ بات، یہ جذبہ ایک دم سے ان میں کیسے آ گیا تھا؟
دیکھیے کچھ تو ایک تو خدا کی مدد تھی. جو ایمان لاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف، جو اپنا رخ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کو اپنی طرف پھیر لیتا ہے، اس کے دل کو مضبوطی، اس کے دل کو خشوع، اس کے دل کو استقامت دے دیتا ہے. بالکل آپ اپنی مثال لیں، میں اپنی مثال لوں. جب ہم یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم بہت گھبراتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے، کیسے کریں گے، اتنا سارا ہوتا ہے، عربی تو ہمیں بالکل سمجھ میں نہیں آتی، ہماری زبان نہیں ہے، ہم اس کو پڑھیں گے کیسے، یاد کیسے کریں گے، اتنے سارے الفاظ ہمیں. جب ہم سپارہ کھولتے ہیں، میں اپنی صرف بات بتاؤں گی، آپ لوگوں کو خود اپنا ایکسپیرینس ہوگا کہ جب میں نے پہلی دفعہ یاد کرنے کے لیے سپارہ کھولا تو میں ایک دم، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ، شروع سے لے کے آخر تک مجھے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے، میں کیسے یاد کروں، میں کہاں سے شروع کروں. لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے حوصلہ نہیں ہارا، میں نے کہا نہیں، مجھے کرنا ہے، اس لیے کہ مجھے قرآن کو سمجھنا ہے. مجھے جب میں قرآن پڑھوں تو مجھے چاہے میں ترجمے کے ساتھ نہ بھی ہو تو مجھے سمجھ میں آنا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، اور مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کیا احکامات ہیں، کیا باتیں ہیں، وہ مجھے خود جاننی ہے. تو یہ جذبہ جو تھا نا، اس نے ہر مشکل آسان کر دی، اور اس حد تک آسان کی کہ جب ٹائم ملتا تھا میں اس کو لے کے بیٹھتی تھی، اس کے مشکل الفاظ کاپی پہ اتارتی تھی، پیپر پہ لکھ کے جہاں کچن میں کام کر رہی ہوتی تھی وہاں لگا لیتی تھی کہ اس پہ نظر پڑتی رہے، میں ان الفاظ سے مانوس ہو جاؤں. اور اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے ہم اردو بولنے والوں کے لیے کہ یہ عربی زبان جو ہے یہ ہماری زبان سے بہت قریب ہے، بہت سے الفاظ ملتے جلتے ہیں، تو اس سے بھی بہت سہولت ہوتی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ پاک کی مدد شامل ہو جاتی ہے تو ہر مشکل آسان ہوتی ہے. گو کہ یہاں پر ان باتوں کا موقع تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی یہاں گروپ میں ہیں کہ جو نئے شامل ہوئے ہیں، اور ان کے لیے بھی یہ بات بتانا ضروری تھی کہ حوصلہ اور استقامت، اگر آپ کو سبق اس کا سیکھنا ہے تو آپ ان صحابہ اکرام سے سیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم خیر جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، جوتوں کی خاک بھی ہم سے لاکھ درجے بہتر ہے، بلکہ ہم اس کی بھی کیا مثال دیں، بلکہ صحابہ کرام کے بھی قدموں کی خاک کے برابر ہم نہیں ہیں. لیکن ہمارے سامنے وہ روشن مثالیں تو وہی ہیں نا جن کی حق کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے. اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ، جو اللہ کے رسول نے کیا وہ ان کے صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. تو ایمان لانے کے بعد جو ہے نا، سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک تو اللہ کی ذات پر جب ایمان ہوتا ہے تو پھر وہ ایسی مضبوطی انسان کو اندر سے دے دیتا ہے کہ بڑی سی بڑی مشکل، بڑے سے بڑا لالچ اس کو اس راستے سے ہٹا نہیں سکتا. دوسری ایک اور بہت بڑی بات تھی، اور وہ بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک. ایک اتنی نفیس، شفیق، محبت کرنے والی، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک فطرت، نیک سیرت، جو کہ اسلام سے پہلے بھی، یعنی جب نبی مبعوث نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے بھی بے داغ کردار کی مالک. کوئی برائی، کوئی خامی جو کہ اس معاشرے میں عام تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تک نہیں پہنچی تھی کبھی بھی. اور اس کے علاوہ ایک آپ کو کی شخصیت میں اللہ پاک نے ایسی خوبصورتی اور ایسی کشش رکھی تھی کہ دل آپ کی طرف کھنچتا تھا. اور پھر آپ سے محبت جو تھی نا، یعنی اللہ کے راستے پہ جب اللہ کے اوپر ایمان لے آئے تو اس کے بعد دوسری جو بہت بڑی کشش تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی. اور آپ نے کتنے واقعات ابھی سنے ہیں اور آگے بھی سنیں گی، میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے جب کبھی بھی کوئی تکلیف آپ کو دینے کا سوچتا تھا تو کس طرح صحابہ اکرام آپ کے آگے آگے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، آپ کو اپنے پیچھے چھپا لیتے تھے، اپنے نیچے اپنے کور کر لیتے تھے، اور خود ہر طرح کی تکلیف، اذیت برداشت کر لیتے تھے. لیکن یہ ان کو گوارا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ذرا سا کوئی ایک آپ کا بال بھی کوئی بھیگا کر سکے، یا کوئی ذرا سا بھی آپ کو نقصان پہنچا سکے.
اور یہی محبت الحمدللہ آج بھی مسلمانوں میں ہے کہ آپ کی ذات مبارک کے بارے میں کوئی ایک بات بھی اگر غلط کہہ دے وہ بھی مسلمانوں سے برداشت نہیں ہوتی. یہ آپ کی ذات کی محبت ہے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ صرف محبت ہی نہیں تھی. ہمارے پاس تو صرف محبت ہے نا، عمل نہیں ہے. ان کی محبت جو تھی نا وہ اس طرح کی تھی کہ جو حقیقی محبت تھی، کہ جیسے ایک محبوب سے محبت ہوتی ہے تو جو اس کو پسند ہے وہی کرتا ہے، جو اس کو جس بات سے وہ خوش ہوتا ہے وہی کام کیا جاتا ہے نا. تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ایسی ہی ہونی چاہیے. اس بات کا کہ اللہ کے رسول جو تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سچے ہیں، صادق اور امین تھے، سچے تھے اور امانت دار تھے. یہ بات جو ہے آپ کے دشمن بھی مانتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ وہ بھی یہ بات کہا کرتے تھے. کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے کہ انہوں نے یہ بات کہی بھی. ایک دفعہ قریش کے 3 آدمی اکٹھے ہوئے جو کہ الگ الگ، جنہوں نے چھپ چھپ کر قرآن مجید سنا تھا. یعنی ان تینوں نے الگ الگ جا کے سنا تھا اپنے دوسرے ساتھیوں سے چھپا کر. جب وہ تینوں اکٹھے ہوئے تو اس میں سے ایک ابو جہل تھا، ایک ابو سفیان تھے. تو ابو جہل سے انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے جواب کیا دیا، سننے کے قابل ہے. اس نے کہا کہ میں نے جو کچھ بھی سنا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اور بنو عبد مناف کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو تھا. ہم نے اور بنو عبد مناف نے عزت اور عظمت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا. انہوں نے اگر غربا اور مساکین کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا. انہوں نے اگر ان کو سواریاں عطا کی تو ہم نے بھی عطا کی. انہوں نے لوگوں کو عطیات دیے تو ہم نے بھی ایسا ہی کیا. یہاں تک کہ ہم اور وہ ایک دوسرے کے ہم پلہ ہو گئے اور ہماری اور ان کی حیثیت ریس کے 2 مد مقابل گھوڑوں کی طرح ہو گئی. تو اب بنو عبد مناف کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی آیا ہے جس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے. تو بتاؤ ذرا ہم کیا یہ درجہ، یہ مرتبہ پا سکتے ہیں؟ ہم اسے کب پا سکتے ہیں؟ تو خدا کی قسم ہم اس شخص پر کبھی ایمان نہ لائیں گے اور اس کی ہرگز تصدیق نہ کریں گے. اب اندازہ ہوا آپ کو کہ جانتے بوجھتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار جان بوجھ کے کرتے تھے. ان کو یقین تھا، ان کو پتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. چنانچہ ابو جہل کہا کرتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، لیکن تم جو کچھ لے کر آئے ہو اس کی تکذیب کرتے ہیں. اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے کہ ایک دفعہ کچھ کفار کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے. اور ایک آپ پچھلے اس میں واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر دفعہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تانے دیتے تھے، کوئی لان تان کرتے تھے. تو تیسری دفعہ جب آپ نے یہ کہا کہ اے قریش کی جماعت، میں تمہارے پاس تمہارے ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں، تو ان پر یہ بات اس طرح اثر کر گئی کہ وہ سب کے سب چپ ہو گئے. اور جو شخص عداوت میں سب سے بڑھ کر جو جملے بول سکتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ گیا. اور اسی طرح کہ جب حالت سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی ڈالی گئی تو آپ نے سر اٹھانے کے بعد اس حرکت کے کرنے والوں پر بددعا کی. تو وہ تو جہاں وہ لوگ ہنس رہے تھے، اس پہ مذاق اڑا رہے تھے، تو ایک دم ان کی ہنسی رک گئی اور ایک خوف سا ان کے اندر، خوف کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب ہم بچ نہیں سکتے. اسی طرح یہ واقعہ بھی میں نے بتایا تھا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ پر بددعا کی تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ آپ کی بددعا کی زد سے نہیں بچ سکتا. چنانچہ اس نے جب شام کے سفر کے دوران شیر کو دیکھا تو دیکھتے ہی کہا کہ واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں رہتے ہوئے مجھے قتل کر دیا. اسی طرح ابی بن خلف کا واقعہ ہے کہ وہ بار بار آپ کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیا کرتا تھا. ایک بار آپ نے جواباً فرمایا کہ تم نہیں بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا انشاءاللہ. تو یہ بات سننے کے بعد اس پر
سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی جو مسلسل قائم رہی، اور اس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ مکے سے کبھی باہر ہی نہ نکلے گا۔ اور جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل کے بہت اصرار پہ مجبور ہو کر جب اسے نکلنا پڑا تو اس نے مکے کا سب سے تیز رفتار اونٹ خریدا تاکہ خطرے کی علامات ظاہر ہوتے ہی بھاگ جائے۔ اور جنگ پر جب وہ جانے لگا تو اس کی بیوی نے بھی ٹوکا کہ ابو سفیان، آپ کی یسربی بھائی نے جو کچھ کہا تھا اس سے بھول گئے آپ؟ تو اس نے جواب میں کہا، نہیں، بلکہ میں تو خدا کی قسم ان کے ساتھ تھوڑی ہی دور جاؤں گا۔ لیکن ہوا کیا کہ وہاں میدان جنگ میں جنگ احد کے دن، بلکہ جنگ بدر کے جنگ احد کے دن جو ہے اس کی گردن پر جب نیزہ مارا تو اس سے معمولی سے اس کو خراش آئی، لیکن وہ بار بار یہی کہہ جا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکے میں کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اس لیے اگر وہ مجھ پر تھوک ہی دیتے تو بھی میری جان نکل جاتی، اور اسی زخم سے جو ہے اس کی موت واقع ہوئی۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف جو مسلمان لائے تھے وہی آپ کی صداقت کو نہیں مانتے تھے، بلکہ مشرکین اور کفار بھی مانتے تھے، مگر وہی والی بات تھی کہ ڈھٹائی تھی، سرکشی تھی کہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور صحابہ کرام کا تو خیر بہت سے واقعات ہیں، ابو بکر صدیق کا بھی پچھلے سبق میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ان کو، اس کے علاوہ بھی ایک دفعہ اور بھی ایسا ہوا تھا کہ ان کو سخت مار ماری گئی، اور عتبہ بن ربیعہ نے دو جوتے ایسے تھے کہ اس میں پیون لگے ہوئے تھے، اور ان کو خوب ان کے پیٹ پہ چڑھ گئے اور ان کو خوب مارا، اور ان کی یہ حالت کر دی کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ زندہ نہ بچیں گے۔ لیکن جیسے ہی ان کی آنکھیں کھلیں اور ان ہوش آیا، ان کی زبان سے کوئی بات نکلی تو وہ یہ کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو یہ محبت تھی اور یہ جذبہ تھا، لیکن یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود اب جو ہے مسلمانوں کو جس طرح کی اور زیادہ سختیوں اور تکلیفوں کا سامنا اس وقت کرنا پڑ رہا تھا، اور وہ خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس طرح سے کہ یہ ایک سختی اور جو چھپی ہوئی جو ان کی دشمنی تھی وہ اب اس میں کسی طرح کی شرم نہیں تھی، کھلم کھلا کرنے لگے تھے۔ ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مکے سے نکل کے طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ بھی نبوت کے 10ویں سال کا شوال کا واقعہ ہے۔ یہ مکے سے تقریباً 60 میل دور ہے۔ آپ نے یہ مسافت پیدل طے فرمائی تھی۔ آپ کے ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے بھی گزر ہوتا آپ اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے جو آپس میں بھائی تھے۔ آپ نے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی۔ ان تینوں نے بہت برے جوابات دیے۔ ایک نے کہا کہ کعبے کا پردہ پھٹے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی نہ ملا۔ تیسرے نے کہا میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ کر رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جواب سن کر آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا کہ تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال اس کو اپنے تک ہی رکھنا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اس لیے کہی کہ مکے میں تو ویسے ہی لوگ اتنا دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، تو اگر یہ بات ان کو پتہ چل جائے گی کہ یہاں طائف میں بھی جو ہے ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے تو اور زیادہ وہ ان کی ہمتیں اور زیادہ تیز ہو جائیں گی اور وہ اور ظلم کرنے شروع کر دیں گے۔ لیکن انہوں نے اس بات پہ بھی وہ راضی نہیں ہوئے۔ پھر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اس سے بھی زیادہ برا کام یہ کیا کہ وہاں کے جو اوباش تھے، جو بازاری لوگ تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور وہ ان کا جب آپ نے واپسی کا سفر مطلب شروع کیا تو یہ اوباش جو تھے یہ ساتھ ساتھ آپ کے گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے، شور مچاتے آپ کے پیچھے اس طرح لگ گئے، اور دیکھتے دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی. پھر گالیوں اور بدزبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے، جس سے آپ کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں آپ کے جوتے خون میں تربتر ہو گئے. حضرت زید بن حارثہ ڈھال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے، جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹ آئی، اور وہ بدماش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جگہ رکنے بھی نہیں دے رہے تھے. جب آپ پتھر کھاتے کھاتے بے دم ہو جاتے تو بیٹھ جاتے، لیکن وہ ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیتے، اور جب آپ چلنے لگتے تو پھر پتھر برساتے اور ساتھ ہی گالیاں بھی دیتے. اللہ رحم فرمائے. کس طرح کا وہ ظلم تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیغمبری میں سہا. کیسی پریشانیاں. حق کی راہ میں آپ نے جو سختیاں جھیلیں تو آپ اللہ کے محبوب کیسے نہ ہوتے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ایک باغ میں، عتبہ اور شنیبہ کے ایک باغ میں، دو بھائی تھے، ان کے باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. ان لوگوں نے خود ہی آپ کو، بلکہ آپ کی یہ حالت وہ دیکھ رہے تھے، اور ان کو جو ہے ترس آ گیا، اور وہ دردناک منظر جو تھا وہ دیکھ کے ان کا دل جو ہے وہ ان کے دل میں رحم آ گیا، اور ان کی مظلومی پر اس ترس آ کے انہوں نے ان کو وہاں باغ میں ٹھہرنے دیا، اور اپنے عیسائی غلام کو بھی آواز دی کہ اداس نام تھا اس غلام کا، کہ باغ سے انگور کا خوشہ توڑو اور ایک پلیٹ میں رکھ کر اس غریب کو دو اور کہو کہ اسے کھا لے. اداس نے حکم کی تعمیل کی. وہ انگور لے کر آپ کے پاس آیا اور سامنے رکھتے ہوئے بولا کہ اسے کھا لیجئے. آپ نے بسم اللہ کہتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور کھانے لگے. تو وہ غلام جو تھا وہ ہکا بکا رہ گیا. وہ کہنے لگا خدا کی قسم یہاں تو کبھی کسی کی زبان سے اس طرح کا فقرہ سنا نہیں ہے. آپ نے فرمایا تم کس سرزمین کے اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا عیسائی مذہب کا پیروکار ہوں اور میرا نام اداس ہے. آپ نے فرمایا یونس بن متا کی بستی، وہ تو بہت نیک آدمی تھے. یہ سن کر اداس کی حیرانی اور بڑھی. اس نے کہا آپ کیسے جان گئے؟ یونس بن متا کون تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام جو تھے نا اللہ کے پیغمبر. آپ نے فرمایا یونس میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں. یہ سن کر اداس جو ہے وہ بے قابو ہو گیا، اور اس نے جھک کر آپ کے ہاتھ پاؤں چومے اور سر مبارک کو بوسہ دیا. عتبہ اور شیبہ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے. پھر اداس جب واپس لوٹا تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے اس آدمی کے ہاتھ پاؤں کیوں چومے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے آقا، روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے. اس نے ایک ایسی بات بتائی ہے جس کو کوئی نبی ہی بتا سکتا ہے. یہ سن کر وہ بولے کہ اداس اس کی باتوں میں آ کر کہیں اپنا دین مت کھو بیٹھنا، تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر آپ کا دل دکھا ہوا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے، دعا مانگنے لگے کہ اللہ، وہ الفاظ یہ ہیں کہ بار الہی میں تجھ سے ہی اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے. تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے. میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عطا مجھ پر وارد ہو. مجھے تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے علاوہ کوئی زور اور طاقت نہیں ہے. یہ جو دعا مانگ کے اور پھر وہاں سے باغ سے جب نکلے تو مکے کے راستے پہ چل پڑے. غم کی شدت سے بہت دل بوجھل تھا. اب جب ایک منزل تک آگے پہنچے تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کرنے آیا تھا کہ اگر آپ حکم دیں تو وہ اہل مکہ کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالے. اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا کہ کیا آپ کے اوپر کوئی دن ایسا بھی آیا ہے جو احد کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، میری قوم نے مجھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس سے میں
گھاٹی کے دن دو چار ہوا جب میں نے اپنے آپ کو عبد یا لیل کے صاحبزادے پر پیش کی، مگر اس نے میری بات منظور نہ کی. یعنی وہاں جب بنو ثقیف جب گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں ان کی بات کو منظور نہیں کیا. اور جب میں غم و الم سے نڈھال اپنے رخ پر چل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہے اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ سے جو بات کہی ہے اللہ نے اسے سن لیا ہے. اب اس نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ جو اسے حکم دیں، جو چاہے حکم دیں. تو پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہی ہے کہ اب آپ جو چاہیں وہ ہوگا. اگر آپ چاہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کو چل دوں تو ایسے ہی ہوگا. لیکن رحمت للعالمین تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین تھے. تو اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود بھی یہ کہا کہ نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گی. دیکھیں یہ جذبہ اور یہ محبت اور یہ اخلاص تھا اپنی قوم سے. پھر آپ وہاں سے وادی نخلا میں آپ نے کچھ دن، جو کہ وہاں پہ پانی اور یعنی ہریالی بھی تھی، کھانے پینے کا بھی کچھ سامان تھا، تو وہاں پر آپ نے کچھ دن قیام فرمایا. اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ ہے، سورہ الاحقاف میں اور سورہ جن میں. اور یہ آیات اس واقعے کے بیان میں جو نازل ہوئی ہیں اس سلسلے میں، کہ ان سے یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کی اس جماعت کی آمد کا علم نہیں ہو سکا تھا، بلکہ جب ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اطلاع دی گئی تب آپ واقف ہوئے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے، اور اللہ کے رسولوں کو جس حد تک اللہ چاہتا ہے وہ غیب کا علم دیتا ہے، یا اللہ اپنے نیک بندوں کو یا عام بندوں میں سے بھی جس کو جتنا دینا چاہتا ہے کسی معاملے کے بارے میں غیب کا علم وہ دے دیتا ہے. یہ لیکن تمام کا تمام غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ کے سوا کوئی غیب کی باتوں کو نہیں جانتا. جس کو اللہ نے جتنا علم دیا ہے، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ جانے، وہی جانتا ہے، اور اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے. تو جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا، جنہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی تو وہ آئے اور انہوں نے وہ ایمان بھی لے آئے اور پھر اپنی قوم کی طرف گئے کہ اور ان کو بھی اللہ کے دین کی طرف ان کو بھی لے کر آئیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو 2 بہت بڑے واقعات ہوئے نا، یعنی ایک تو فرشتوں کا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور پہاڑ کے فرشتے کا آنا اور آپ سے یہ بات کہنا، اور پھر دوسرے جنوں کی آمد اور قبول اسلام. تو یہ 2 باتیں ایسی تھیں کہ جس سے کہ، اور پھر آپ کو کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی اللہ تعالیٰ نے دیں. اور آگے کچھ آیات بھی ایسی آئیں کہ جو اللہ کے داعی کی دعوت قبول نہ کرے وہ زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی کارساز ہے بھی نہیں، اور ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. تو اس طرح کی بشارتوں سے جو غم اور الم تھا، جو دکھ تھا، مایوسی تھی، وہ سارے بادل چھٹ گئے. جو تکلیفیں طائف سے نکلتے وقت پتھر کھانے کی وجہ سے اور لوگوں کی گالیاں اور بری باتیں اور مذاق جس طرح اڑا رہے تھے، اس سے آپ کا دل جس طرح سے دکھا ہوا تھا، وہ چیزیں جو ہے نا وہ اللہ کی ان بشارتوں کے بعد وہ دور ہو گئیں، اور آپ نے اب یہ ارادہ کر لیا کہ اب مکے واپس جانا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام دینی ہے اور تبلیغ کے کام میں لگنا ہے. تو حضرت زید نے کہا کہ اب آپ مکے کیسے جائیں گے؟ وہاں کے باشندے تو جو قریش ہیں انہوں نے تو آپ کو نکال دیا اور آپ کی جان کے دشمن بن گئے. تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زید، تم جو حالت دیکھ رہے ہو، اللہ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا. اللہ یقیناً اپنی دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا. تو اس میں کتنا بڑا سبق ہم سب کے لیے ہے. کتنی بھی مشکل حالات ہوں، کتنی بھی ایسی سچویشن ہو جس میں لگ رہا ہو بظاہر کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی اس سے نکلنے کی راہ نہیں ہے، لیکن اللہ پہ توکل، اللہ سے امید ہمیشہ رکھیں تو کوئی اللہ راستہ ضرور نکالتا ہے اور ضرور مشکلات سے اور پریشانیوں سے
نجات دے دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، مکے کے قریب پہنچ کر کوہ ہرا کے دامن میں ٹھہر گئے۔ پھر کئی لوگوں کو آپ نے پیغام بھیجا۔ خزاعہ کے ایک آدمی کے ذریعے اخنس بن شریح کو پیغام بھیجا کہ وہ پناہ دے، مگر اس نے معذرت کر لی کہ میں حلیف ہوں۔ پھر سہیل بن عمرو کے پاس یہ پیغام بھیجا، لیکن اس نے بھی معذرت کر لی۔ پھر آپ نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم نے کہا ہاں، اور پھر تیار پہنے اور اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ تم سب ہتھیار باندھ کر خانہ کعبہ کے چاروں طرف جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ اس کے بعد مطعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام انہوں نے بھیجا کہ آپ مکے کے اندر آ جائیں۔ پیغام پانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے ہمراہ مکے تشریف لائے، مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ وہاں پر مطعم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، اب انہیں کوئی نہ چھیڑے، کوئی انہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے پاس پہنچ کر اسے چوما، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر کو واپس آ گئے۔ اس دوران مطعم بن عدی اور اس کے لڑکوں نے ہتھیار پہنے ہوئے آپ کے گرد حلقہ باندھے رکھا، جب تک کہ آپ اپنے مکان کے اندر تشریف نہ لے گئے۔ اس موقع پر ابو جہل نے مطعم سے پوچھا کہ تم نے پناہ دی ہے یا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ مطعم نے جواب دیا کہ پناہ دی ہے۔ یہ جواب سن کر ابو جہل کو اطمینان ہو گیا۔ اس نے کہا جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ فرمایا۔ چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن مطعم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، تو آپ نے فرمایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان۔ پھر اسی سال یعنی نبوت کے 10ویں سال ہی آپ نے مختلف قبائل کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ بنو کلب کو دی، بنو حنیفہ کو دی اور مختلف قبائل کو دی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی کوئی اچھا جواب نہ دیا اور آپ کی دعوت قبول نہ کی۔ اس کے بعد جو ہے ایاز بن معاذ یثرب کے باشندے تھے۔ جنگ بعاث سے کچھ ان کی اوس اور خزرج، یثرب میں 2 قبیلے تھے مین، اوس اور خزرج، جن کے درمیان آپس کی مستقل جنگیں اور لڑائیاں جاری رہتی تھیں، اور یہودی قبائل جو تھے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے تھے، اور بعض دفعہ کوئی بات نہیں بھی ہوتی تھی تو ایک دوسرے کو بھڑکا کے اکسا کے آپس میں جنگ کروا دیتے تھے، جس سے ان کا فائدہ ہوتا تھا۔ آپس میں یہ کبھی مضبوط نہیں ہو پاتے تھے۔ تو جنگ بعاث ان کی ایک بڑی مشہور جنگ تھی۔ اس سے کچھ پہلے اوس کا ایک وفد جو ہے وہ خزرج کے خلاف قریش سے تعاون کی تلاش میں مکے آیا تھا۔ تو آپ بھی اسی کے ہمراہ تشریف، اس وقت یہ ایاز بن معاذ جو تھے وہ بھی اسی کے ہمراہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ تو اوس کی تعداد خزرج سے کم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس وقت کی آمد کا علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر آپ نے خطاب فرمایا کہ آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائیں کہ ایسے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے۔ پھر آپ نے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ تو ایاز بن معاذ جو تھے وہ بولے کہ اے قوم، یہ خدا کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں آئے ہیں۔ لیکن وفد کے ایک رکن نے مٹھی بھر مٹی اٹھا کر ایاز کے منہ پر دے ماری اور کہا یہ بات چھوڑو، یہاں ہم اس کے بجائے دوسرے مقصد سے آئے۔ تو ایاز نے خاموشی اختیار کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ گئے۔ وفد کا قریش کے ساتھ کوئی تعاون کا کوئی معاہدہ نہ ہو سکا اور وہ ناکام مدینے واپس چلا گیا۔ مدینہ پلٹنے کے کچھ دن بعد ہی ایاز جو تھے وہ انتقال کر گئے، لیکن وہ اپنی وفات کے وقت بھی تحلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ اسی طرح کچھ اور اہم لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، جیسے ابو ذر غفاری، اور وہ اپنے قبیلے سے خاص طور سے آئے تھے،
اور آ کے انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اللہ نے ان کو جیسے ہی مطلب ان کے دل پہ کلام اللہ کا جو ہے وہ اثر کر گیا اور وہ ایمان لیا ہے۔ پھر اسی طرح اور بھی طفیل بن عمرو تھے، اور کچھ اور بھی اسی طرح سے لوگوں کے بارے میں ہے کہ وہ اس دوران ایمان لائے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، 11ویں سن نبوت میں حج کے موسم میں جو قافلے آتے تھے نا ہر جگہ سے، تو اسی طرح یثرب سے بھی ایک قافلہ آیا تھا، جس میں سے 6 جو لوگ تھے نیک، جن کے دل جو ہیں نیکی کی طرف اللہ تعالیٰ نے مائل کیے ہوئے تھے، وہ منا کی گھاٹی پہ بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کچھ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب گزرے اور آپ نے سیدھا ان کی طرف رخ کیا، ان کے پاس جا پہنچے۔ یثرب کے یہ 6 جوان تھے، سب کے سب قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، نہ